السلام علیکم۔ میں اقام پاکستانی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میری نظر سے ایک عجیب تحریر گزری جسے پڑھ کر میں حیرت زدہ ہو گیا کہ ہم معاشرتی طور پر کس طرف چل پڑے ہیں۔ ہم اپنی روایات اور تہذیب سے کس قدر دور ہو گئے۔ ہم چھوٹے تھے تو پہلی کلاس کے سبق میں یہ بات لکھی ہوئی ہم نے پڑھی تھی کہ وقت کی پابندی کریں، وقت کی قدر کریں۔ بڑے ہونے کے بعد جب معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی موضوع پہ ایک تحریر ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ منصور احمد صاحب ہیں کوئی ٹویٹر پہ، وہ لکھتے ہیں کہ 95% سے زیادہ امریکی شام 7 بجے سے پہلے اپنا رات کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ 8 بجے تک سب بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ ذرا بھی دیر ہو جائے تو بر وقت دفتر میں نہیں پہنچ سکتے۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے سے پہلے اسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے ہیں۔ آج کل چین دنیا کی بڑی طاقت بن چکا ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ، دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھا مسن میٹکاف، اگر صبح 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو کامیاب ہوگا، تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر، مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات بھر یا تو جنگی حکمت عملی پر غور کرتے رہے یا سجدے میں پڑے رہے تھے۔ حیرت ہے ان حاتب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا۔ کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر سلطنت خدا داد پاکستان اللہ کی تھی تو کیا سلطنت خدا داد میسور ٹیپو سلطان کی سلطنت اللہ کی نہیں تھی؟ جس ملک کے اللہ ماشاءاللہ ووٹر ذہنی غلام ہوں، پیر غنڈے ہوں، مولوی منافق ہوں، ڈاکٹر بے ایمان ہوں، سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہوں، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہوں، وکیل بدماش ہوں، جرنیل بزدل ہوں، لکھاری خوشامدی ہوں، اداکار بھانڈ ہوں، ٹی وی چینل پر مسخرے دانشور ہوں، تاجر بے ایمان اور سود خور ہوں، دکاندار چور ہوں، عوام اپنی جہالت اور معمولی وقتی فائدہ کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل سے لاپرواہ ہوں، جہاں 3 سال کی بچی سے لے کر 50 سال تک کی عورتوں کا ریپ معمولی بات ہو، اور مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے۔ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دور دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی ہے جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی ہے جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونا سے دل بہلاتا ہے، جب کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے۔
میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ گاہک کو رزق اللہ رب العزت بھیجتا ہے.